کبھی نہیں. یاد رکھیے شیطان کا اپنا بنایا ہوا ایک اصول ہے. شیطان مخالف سمت سے کبھی نہیں آتا، شیطان ہمیشہ موافق سمت سے آتا ہے. اب مثلا کیا ہے، کسی نمازی سے شیطان یہ نہیں کہے گا کہ نماز نہ پڑھے، نہیں کہے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی نہیں کہے گا. لیکن جب نمازی نیت باندھے گا تو شیطان اس کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے پیدا کرے گا. پہلا خیال یہ پیدا کرے گا کہ یار فلانے نماز میں نہیں آتے، کتنے بیکار آدمی ہیں. یا بغل میں کوئی کھڑا ہوا، نہ سیکھا نہ کچھ منہ اٹھائے مسجد چلے آئے ایسے. یا کسی کے اوپر ایسا تان اور الزام لگانا دل کے اندر. شیطان ہمیشہ حملے کس پر ہوتے ہیں؟ دل پر. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنی مچھر کی طرح ایک سور نکالے ہوئے انسان کے دل پر حملہ کرتا ہے. اگر دل کو اللہ سے جڑا پاتا ہے، ذکر میں پاتا ہے، ذکر کا مطلب بھی آپ سمجھ لیجیے. میں قطعی کوئی بات اہل علم کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تو آپ حضرات میں جو عوام ہیں یا ہمارے عزیز طلبہ ان کے لیے کہہ رہا کہ جو شیطان دل پر جب حملہ کرتا ہے اور وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے جو اس کو قدرت اور اختیار دے رکھا ہے. شیطان اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، یہ تو یاد رکھیے. لیکن جب وہ بات کہتا ہے تو کبھی مخالف سمت کی بات نہیں کرتا، ہمیشہ موافق سمت کی بات کرتا ہے. شیطان کے سب سے بڑے دشمنوں میں، شیطان علماء کو اپنے سامنے رکھتا ہے، حفاظ اور قراء کو اپنے سامنے رکھتا ہے. کیوں؟ جانتا ہے کہ ایک حافظ اور ایک عالم کا بہک جانا ایک بڑے عاملے کو بہکانے میں آسانی پیدا کرے گا. اس لیے وہ علماء جو غلط چیزوں کی دعوت دیتے ہیں، جن کو علماء سو کہا گیا. لیکن بڑی عجیب بات بتاؤں، آج کے دور میں عوام کے بھیجے میں یہ علماء سو اور علماء شر، علماء خیر والی بات اس طرح اٹک گئی کہ وہ علماء جو بیچارے مسجدوں میں امام ہیں، وہ علماء جو بیچارے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، وہ علماء جو بیچارے مکتبوں میں پڑھاتے ہیں، وہ علماء جو بیچارے گاؤں گاؤں میں دھکے کھا کے قوم کی اصلاح کے لیے پوری زندگی قربان کر گئے، ان کی کسی عیب کو، ان کی کسی برائی کو، ان کی کسی خامی کو یہ پاگل قوم ان کو بھی علماء سو سمجھتی. علماء سو کا مطلب نہیں سمجھتے. دو چار کہیں اردو کی کتاب ادھر ادھر سے پڑھ لی اور سیدھا علماء سو کو فلانے مولانا علماء سو. جو مولانا جس تحریک اور تنظیم کی مطابقت نہ کرے. ہندوستان میں جس طرح دین کی دعوت کے نظام کی چند تنظیمیں چل رہی ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، سب پر حق ہے، سب کو چلنے دو، سب تمہارے فائدے کی ہے، سب کو کام کرنے دو. لیکن جس تنظیم سے کوئی عالم جڑا ہوا نہ ہو، اس تنظیم کے ماننے والے کے نزدیک وہ عالم سو ہو جاتا ہے. یہ کون سا نظام ہے؟ یہ کون سی جہاد کام میں ہے؟ یعنی ایک امام ہے، پنج وقتہ نماز پڑھاتا ہے اور اس کی تہجد فجر سے لے کے عشاء قضا نہیں ہوتی، لیکن بیچارہ کسی مجبوری کی وجہ سے کسی تنظیم میں نہیں جڑ پاتا، تحریک میں نہیں جڑ پاتا، کسی دعوت کے نظام میں ساتھ نہیں دے پاتا. اس کی اپنی بہت سی مجبوریاں ہیں. کبھی کسی عالم کی جگہ ہم تو ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ تم سب کو بھی عالم بنا دے تاکہ وہ درد محسوس کرو جو ہے. تم نے وہ درد کہاں محسوس کیا ہے علماء کا؟ تم کو خالی لگتا ہے کہ وہ ایک دم چکا چک ہے. ارے اندر سے جا کے دیکھو، مسئلہ چکا چک کا اس وجہ سے ہے کہ ان کے علم نے ان کو ہاتھ پھیلانے سے روک رکھا. انہی کے لیے قرآن نے کہا تھا یحسبوہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ یہ علماء کا طبقہ اللہ کی عزت کی رسوائی نہ ہو، رسول کا احترام پامال نہ ہو، قرآن پر اثر نہ ہو، شریعت پر انگلی نہ اٹھے. اس لیے علماء اپنی خواہش کو چھوڑ دیجئے، اپنی ضرورتیں بھی دبا دیتے. خواہشات تو چھوڑ دیجئے. اور ہمارے یہاں یہ بیچارے جس تنظیم، جو بھی تنظیم ہو، جو بھی تحریک ہو، وہ بیچارے ان کو عالم سو مان لیتے، عالم شر مان لیتے، علماء سو میں شمار کر لیتے. حضرت مولانا محمد مفتی صفوت اطہر صاحب دعوت برکاتہ علیہ تشریف لا چکے ہیں. اب مجھے مجاز تو نہیں ہے، لیکن اگر اجازت حضرت تو 10-5 منٹ اور عرض کر دوں. جی جزاک اللہ. حضرت مولانا مفتی محمد صفوت اطہر صاحب کے والد محترم کا عالم اسلام پر
اور پوری دنیا میں دین کی دعوت کے نام پر اللہ نے جو مقام بلند رکھا ہے، اللہ آپ کے والد محترم حضرت مولانا محمد شوکت صاحب خان کی دعوت برکات صحت میں اور ان کے سائے پر قادر قائم فرمائے۔ حضرت مولانا بھی بیمار رہتے ہیں، اور بیمار رہتے ہیں یہ دراصل آپ بہت زیادہ جب محنت کریں گے تو محنت کے اثرات جسم پر جھلکتے ہیں۔ بہرحال ایک بات میں نے حدیث بھی اس کے متعلق پڑھی ہے، وہ بھی عرض کر دوں گا کہ میں کیا عرض کر رہا تھا۔ میں آپ حضرات سے ایک بات کہوں گا کہ پہلی کوشش شیطان کی یہ ہے، القینا بینہم العداوۃ والبغضاء، پوری تفصیلات ساتھ اٹھارے فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، قرآن نے خود بیان کیا ہے، آپ اس تفصیل میں نہیں جانتے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو حالات آج ہیں، یہ حالات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان کے آنے تک رہیں گے۔ یاد رکھیے دنیا امن چین سکون کا گھر نہیں ہے، دنیا ٹھاٹ سے رہنے کا، خوشحالی کی زندگی گزارنے کا گھر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ خوشحالی کا ایک ہی گھر ہے اور وہ ہے جنت، اور اللہ نے اس کا نام رکھا ہے دار السلام۔ دار السلام وہ ایسی صاحب والا نہیں، دار السلام جو اللہ کے یہاں ہے۔ یا بہت سے لوگوں نے دار السلام نام رکھا ہوا ہے، ادخلوها بسلام آمنین، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ آپ کو بلا رہے ہیں کہ آئیے امن کے گھر، چین کے گھر، اطمینان کے گھر، سکون کے گھر۔ اور وجہ وہ سن لیجئے، آگے اسی جگہ تذکرہ ہے تھوڑی دور پر، کیونکہ امن اور چین کہاں ہوتا ہے؟ یہ بات ایک مثال کے طور پر پوچھ لوں، ایک باپ ہوتا ہے، اس کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، چاروں بیٹے جوان ہو گئے، باپ نے کاروبار چھوڑ دیا، بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ اکثر گھروں کی کہانی یہ ہے کہ دھیرے دھیرے چاروں بھائیوں میں جو بچپن کی محبت ہوتی ہے، جب وہ تجارت میں لگتے ہیں تو دھیرے دھیرے محبتیں بدلنے لگتی ہیں، رجحان بدلتے ہیں۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ چاروں بیٹوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا حصہ لے لیں اور الگ ہو جائیں۔ اکثر کی کوشش ہوتی نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے بھائی سیتاپور میں نہیں ہوتی ہو، ورنہ یہ تو ایک بات یاد رکھیے، ہم نے بچپن سے سنا مرنا اور بٹنا، 2 چیزیں تو سنی، لیکن ہندوستان کی تمام مسلمانوں کی خرابیوں میں خرابی یہ ہے کہ جب تک لاٹھی نہ چلے یہاں بڑھتا بھی نہیں۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ جس قوم کو وراثت شرعاً فرض قرار دیا گیا ہے، جس قوم کے مالیات کا نظام خود قرآن نے متعین کیا ہے، اس قوم کے یہاں تقسیم لاٹھیوں سے ہوتی ہے۔ اس سے بڑی افسوس کی بات کیا ہے؟ جب قرآن نے کہہ دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، تفصیلات موجود ہے وراثت کی، تو آپ کیوں نہیں سیکھتے؟ وراثت کے مسائل کیوں نہیں سیکھتے؟ اس لیے نہیں سیکھتے ہیں، وراثت میں ہم سے بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب پھر کیا گھر لمبا لمبا بانٹ دیں۔ میں نے کہا لمبا بانٹو، ٹیڑھا بانٹو، سیدھا بانٹو، بھیچا بانٹو، بیچ کے بانٹو، لے کے بانٹو، دے کے بانٹو، چھوڑ کے بانٹو، سب طرح سے بانٹنا ہے تو ہے۔ کہنے لگے شریعت میں اتنی سختی کیوں ہے؟ میں نے کہا تمہارا مال ہے جو سختی ہے وہ تمہارے ابا کا ہے، تم کمانا تب کہنا، تمہارے ابا کا ہے، تمہارا تھوڑی ہے۔ تمہارا ہے کیا؟ کس کا مال ہے؟ جس کا ہے اللہ نے اس سے کہا ہے بانٹنے کے لیے، تم سے تو کہا ہی نہیں، تو تمہارے پیٹ بھی کیوں درد ہو رہا؟ تم کو تو مل ہی رہا ہے نا، مفت میں، فری میں تو مل رہا ہے۔ خیر بہرحال اس کی تفصیلات بہت دوسری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 طرح کی مخلوقات دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور دنیا امن کا گھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر گھر میں میں تقریباً کی بات کر رہا ہوں، دل پہ نہ لیجیے گا، اکثر گھروں میں بھائی بہنوں میں نا اتفاقیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بڑے اچھے گھرانے ہیں وہ جہاں آج بھی بھائی بہنوں کے استقبال کرتے ہیں، بڑے اچھے گھرانے ہیں وہ جہاں آج بھی بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ قربانیاں دینے کو تیار ہیں، بڑے اچھے گھرانے ہیں وہ جہاں سارے بھائی بہنوں کی شادیاں ہو گئی لیکن پرانے گھر میں آج بھی بہنوں کا آنا جانا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ بہت کم جگہ بچا ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں میں اس طرح عمومیت پیدا ہو جائے، ہماری محبتیں ایک دوسرے سے عام ہو جائے، لیکن گھروں میں بھائی بہن
یا عورتوں میں دیورانی جیٹھانی یا ان کی نند وغیرہ میں آپس میں کچھ نہ کچھ کھلکھلاہٹ ہو جاتا ہے. دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے. اسی لیے قرآن پاک نے کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اخوانا ہم کل قیامت میں جب مسلمانوں کو جنت عطا کریں گے, ہمیں جب جنت ملے گی اور انشاءاللہ سب کو ملے گی, مطمئن رہو جتنے بیٹھے سب کو ملے گی انشاءاللہ. اور کیوں نہیں ملے گی؟ ان میں سے ایک آدمی بھی ہاتھ پکڑ لے گا نا تو مجھے نہیں لگتا کہ 70 آدمی یہاں موجود ہوں گے. ان میں سے ایک جنت کا ٹکٹ ہے 70 آدمیوں کا, سامنے بیٹھے ہوئے ٹکٹ ہے. جہاں جنت کا ٹکٹ سامنے ہے تو وہاں تو عالم شر عالم سوء یہی بھیجے میں بھرا ہوا ہے. وہ ہر ایک کے دماغ میں کون کی بھرا ہے کہ مودی صاحب کوئی کام نہیں کر رہا ہے. ہم سے کئی لوگوں نے کہا کہ علماء کر کیا رہے. میں نے کہا وہ اس وقت فجر کی نماز پڑھاتے ہیں جب تمہارے گھر میں ایک فرد بھی فجر کے لیے نہیں اٹھا ہو. کیا بات کرتے ہو؟ وہ اس وقت عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں, عصر کی نماز پڑھاتے ہیں, مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں جب تمہارے لاڈلے بیٹے لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہوتے عیاشیوں میں. وہ اس وقت رات کو کتابیں پڑھتے ہیں تاکہ آئندہ صبح تفسیر اور حدیث کا سبق سنا سکے. وہ رات میں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, رات میں سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں. اس وقت جس وقت مسلم قوم کے بچے کروڑوں روپیہ بار قلم میں اڑا رہے ہیں. آپ کیا تفریح سمجھتے ہیں علماء کی قربانیوں کو؟ میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں. ہم سے ایک صاحب کہنے لگے بات چلی تو میں نے کہا اللہ کرے کہ آپ بھی عالم بن جائیں. تو کہنے لگے آپ دعا دے رہے ہیں یا بد دعا؟ میں نے کہا جو بھی سمجھ لو, دل یہی کہہ رہا کہ تم عالم بن جاؤ. پھر ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہر ٹکڑا یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا بھی ہو سکتا ہے کہ کہتے یہی چاہ رہا ہے. اس لیے بھائی میں نے جو وعدہ کیا نا بس 2-3 منٹ اور بات عرض کر کے ختم کریں. حضرت آئے تو دعا میں تو میں جو بات لے کے چلا تھا کہ دنیا امن سکون کی جگہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے دلوں کا اطمینان کہاں رکھا؟ دلوں کا اطمینان اللہ کو یاد کرنے میں رکھا. ذکر کے متعلق بھی ایک بات عرض کر دوں. ذکر تسبیحات کا ہو, تحمید کا ہو, تمجید کا ہو, تحلیل کا ہو, تقدیس کا ہو, کوئی بھی ہو, جو بھی جملہ پڑھنے آئے, ذکر کلمات کا ہو, ادعیہ معفورہ کا ہو, ادعیہ مسنونہ کا ہو, کچھ بھی ہو, ذکر تلاوت کی شکل میں ہو, ذکر مراقبے کی شکل میں ہو, یہ سب اپنی جگہ. ذکر بہت وسیع تر مفہوم ہے, مختصر نہیں ہے. ہمارے ذکر کا مطلب ہے گن ڈالا, پتہ بھی نہیں چلا کتنی جلدی گن ڈالا. وہ انگلی پر اور اتنی تیز انگلی چلتی, مجھ سے تو اتنی تیز 33 مطلب گھومے گی نہیں. اور بہت سے لوگ تو لمبی سی تسبیح لے لیتے ہیں, اب گھمانے لگا اور کیسے ہو ٹھیک ہو اور فلاں وہ ملے تھے کہ نہیں, اور اس نے پوری بھی ہو گئی. میں یہ نہیں سمجھا تسبیح پڑھ رہے تھے اللہ کے لیے جب وہ جملے طے کر کے آئے تھے تم کیسے ہو, کب آئے تھے, کہاں گئے تھے, ان سے ملے تھے, یہ پوچھ رہے. میں سمجھے ہی نہیں کہ تسبیح میں کر کے آ رہا ہے. آپ تسبیح کو مذاق بنا کے رکھتی ہیں. تسبیح کی حقیقت یہ ہے, تسبیح کہتے ہیں جو تسبیحات انگلیوں پہ پڑھی جاتی ہیں یا دانوں پہ پڑھی جاتی ہے یا کھجور پہ پڑھی جاتی ہے یا گٹھلیوں پہ پڑھی جاتی ہے, اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ پوری توجہ اللہ کی طرف, پورا دھیان اللہ کی طرف. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, آپ کرانے کی دکان جائیے, 100 کا نوٹ ایسے نکالیے, 1 کلو شکر اور 1 کلو چنا اور 1 کلو مٹر اور 1 کلو چاول دے دو اور دے دو پیک, اور تم ٹھیک ہو کرتے ہوتے ہو. تمہارا کوئی دوست مل جائے ساتھ میں اور بہت دن بعد ملا ہو تو 100 روپے تم نکالو کہ ایسا 1 کلو مٹر, 1 کلو چنا, 1 کلو شکر, اور وہ باندھے الٹے سیدھے پوریے, نہ تولے نہ کچھ, لے لو گے تم, لے لو گے. اور دے تو اللہ کو تسبیح ایسے ہی رہے, اللہ کی خدمت میں پیش تو ایسے ہی کرو. چاہیے سبحان اللہ کے بدلے اللہ کی جنت میں درخت, اور دے کیسے رہے سبحان اللہ, ایسا دے رہے پھیک پھیک کے اللہ کی خدمت میں پیش کرو سبحان اللہ, جیسے لگ رہا نعوذ باللہ اللہ کی تمہارے سبحان اللہ کی بڑی ضرورت ہے. اس لیے تسبیح کے بارے میں عرض کر دوں, اس کو پوری عزت و عظمت سے پڑھیے. دوسرا ذکر کسے کہتے ہیں کر دوں, ذکر کہتے ہیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو. سیدھا سے ترجمہ ہے ذکر کا, سیدھا سے ترجمہ. آپ گھر جائیں, دایاں قدم رکھیں, بسم اللہ کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں. یہ گھر میں داخل ہونے کا ذکر ہے, گھر سے نکلنے کا ذکر ہے, بیوی سے ملنے سلام کرنے کا ذکر ہے, سب ذکر الگ الگ ہے.
ذکر صرف تسبیح اور سبحان اللہ اور انگلیوں کے ڈھیر دینے کا نام نہیں ہے. خیر وہ بات ذہن میں آ گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں کبھی بھی دلوں کو سکون نہیں مل سکتا. دنیا میں جو سکون تلاش رہا ہے اس سے بڑا دنیا میں کوئی احمق انسان نہیں ہے ہی نہیں. سارے سکون پر پانی پھیرنے والی موت تو برحق ہے. ایک آدمی آج کل کے زمانے میں ہیٹر گلوبل اور شاندار گرم کمروں میں رہ رہا ہے, بڑی عیش کی زندگی ہے, بڑے سکون کی زندگی ہے. آگے اسرائیل علیہ السلام چلو, کہاں رہ گیا سکون؟ سکون تو لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے. سکون صرف ایک جگہ ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے جس کا اللہ نے الگ الگ نام جنت الفردوس رکھا ہے, جنت عدن رکھا ہے. سب کے تذکرے قرآن میں موجود ہیں. ایک ہی جگہ ہے, وہ کون سی ہے؟ جنت. ہمیں افسوس یہ ہے کہ مسلمان ان خبیث اور ذلیل لوگوں کے فین بن جاتے ہیں جو مسلمان ہونے کے نام پر ناچ گانے کا کام کرتے ہیں اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم ان کے فین ہوتے ہیں. ہمیں افسوس تو اس بات پر, اس کی تفصیل نہیں بتاتا, کبھی موقع ہوگا علماء آپ کو سنا دیں. ابھی میں ایک صاحب کی کلپ دیکھ رہا تھا. مسلمان کسی زمانے میں ان کے لیے بڑی دعائیں کر رہے تھے, بیمار ہو گئے تھے. مسلمانوں کی تمنا سے وہ ٹھیک ہو جائے اور وہ بیٹھا ہوا اللہ اس کے رسول کا اور جنت کا مذاق اڑا رہا تھا. ابھی پرسوں کی بات ہے, ایک انٹرویو اور مسلمان اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اب اس قوم کو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اس کو ایک دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, اس قوم نے جتنا نچنیوں گویوں کے لیے دل سے دعا کی ہوگی کبھی کسی مولوی صاحب کے لیے نہیں کی ہوگی, کبھی کسی امام کے لیے. مولوی صاحب کا نام آتے ہی اگر وہ مولوی صاحب ان کے کام کر دیتا ہے بہت اچھا آدمی, اور اگر وہ مولوی صاحب ان کے کام نہیں آیا ہے اس کی بات کرتے ہیں کچا چھٹا ہم سے, ان کے پاس کچا چھٹا تو پوچھے کیا, ایسے ہی چلے جاؤ, سیدھا ایک مقدمہ دائر کرو, سارا کچا چھٹا بیان کر دو, جیل بھیج دو. کائے کو رکے ہوئے یہ کچا چھٹا بیان کریں گے مولویوں کا؟ قوم کے پاس ہے بڑا پاور, کچا چھٹا. شکر کرو کہ علماء کچا چٹھا نہیں کھولتے ہیں, ورنہ ان محلے کا امام اگر کچا چٹھا سنانے لگے تو پورے محلے میں کسی کا بیاہ ہونا مشکل ہو جائے. ایسے کچے چٹھے ہیں محلے میں, اور محلے میں بجائے وہ بیچارہ کچا چٹھا چھپا رہا اور یہ قوم مولوی صاحب کا کچا چٹھا کھول رہی. کون سی باتیں ہوئی یار؟ اپنے علماء اگر اتنا بھی اعتبار نہیں ہو تو دنیا میں کیا کریں گے؟ بس میرے بھائی میں اپنی بات ختم کر رہا. میں نے ایک بات کہی تھی کہ آج جو حالات مسلمانوں کے خلاف ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہے, کوئی نیا حال نہیں ہے. یہ حالات ہمیشہ رہیں گے. دنیا میں کبھی بھی امن چین سکون اطمینان نہیں ہوگا. دنیا میں امن چین اطمینان سکون ہونے کا صرف ایک راستہ کہ دنیا میں نظام عدل قائم ہو, اور نظام عدل قائم ہوتا ہے نبیوں کی برکت سے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اخیر میں آئیں گے تو پھر سے دنیا میں امن چین قائم ہوگا انشاءاللہ. ہوگا. اللہ کرے کہ وہ منظر ہم بھی دیکھیں اپنی آنکھوں. دعا کیا کریے, یہ کہے دیکھیں وہ لوگ اس لیے نہیں دیکھنا چاہیں گے کہ پھر اس کے بعد کچھ ہی دیر دنیا رہ جائے گی تو ہم تو مر جائیں گے, اس لیے ان کی تمنا کہ نہیں دیکھیں. نعوذ باللہ, مرنے کو بڑا ڈرتے ہیں سب, یہ بڑا مسئلہ ہے. جو چیز مرنے, جس چیز سے بچنے کی زندگی گزارتی وہ ہو گئی. خیر میں جو بات عرض کر رہا تھا, دنیا میں 3 مخلوق ہیں, حیوانات, نباتات اور جمادات, ہے نا 3 ہیں. ان 3 کے سوا کوئی مخلوق دنیا میں نہیں ہے, ہی نہیں. نباتات میں ہر وہ چیز جو اگتی ہے غذا کی شکل میں, انسان کھائیں یا جانور کھائیں, دونوں کا تذکرہ قرآن میں ہے. صاف قرآن کہتا ہے کہ ہم اناج پیدا کرتے ہیں, جس کے اناج کے دانے تم کھاتے ہو, اور جس کے چھلکے اور جس کے وہ ہوتا ہے وہ تمہارے جانور کھاتے ہیں. قرآن میں بہت تفصیلات ہیں, اس کا موقع نہیں ہے, پھر عرض کر دیا جائے گا. ہم سے پہلے علماء نے بہت تفصیل سے باتیں کہی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا نباتات اس کو کہتے ہیں. جمادات وہ ہوتے ہیں جو ایک جگہ اٹل ہو جاتے ہیں, بڑھتے ہیں وہ لیکن ہمیں نظر نہیں آتے, جیسے پہاڑ. احادیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے سمندر کے کچھ حصے سوکھ جائیں گے, وہاں سے بڑے بڑے سونے کے پہاڑ نمودار ہوں گے. اللہ کرے کہ وہ منظر ہمارے سامنے کبھی نہ آئے, اس لیے کہ وہ اتنا خطرناک ہوگا. جب سونے کے پہاڑ نکل کر سمندری حصوں میں آئیں گے تو اس مال کی مارکاٹ ایسی مچے گی کہ اس دنیا میں 99 آدمی مر جائیں گے, ایک آدمی بیچارہ زندہ بچے گا, تو کیا سونا کھائے گا وہ؟ اللہ کرے کہ اس طرح کا مال ہماری زندگیوں میں کبھی نہ آئے.
دعا کیا کرو. پھر میں نے 2 بات عرض کی تھی، ایک ہے زندگی، ایک ہے نظام زندگی. 2 باتیں، ایک ہے زندگی، ایک ہے نظام زندگی. یہ بات بنیادی طور سے سمجھ لو. زندگی وہ ہے جو اللہ نے ہمیں دنیا میں دے رکھی ہے. اماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹوں سے نکالا. لا تعلمون شیئا، تمہیں معلوم کچھ نہیں تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کان بنائے، زبان بنائے، دل بنائے، پورا جسم بنایا. کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے. اماں ابا نے پیسے نہیں لگائے تھے اس کے لیے. کسی کے ابا نے پیسے دیے تھے کہ بھیا کام کرو، ہمارے بھیا کے ناک تھوڑا گول بنانا، یہ پیسے دیے تھے. ناک گول بنانے کے لیے 2-3 کروڑ روپیہ لوگ خرچ کر رہے ہیں، جو بنوا رہے ہیں. کیا ہوتا ہے وہ پلاسٹک سرجری. خیر تفصیلات نہ جاؤ، نہیں بالکل. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جو چہرے دیے ہیں حقیقت میں یہ بڑے خوبصورت ہیں. ان کی خوبصورتی تب ہے جب یہ رسول کی سنت کے مطابق. اگر ان چہروں پر رسولوں کی سنت نہیں ہے تو یقین مانو یہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. اور صرف چہرے نہیں، سر کے بال سے لے کے پیر کی کھال تک ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اور جو نہیں ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کو اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے یا ناراض کرنا ہے. یہ ہمارے اپنے حال پر منحصر ہے. اس لیے زندگی جو سب کو ملی ہے چل رہی ہے. دوسرا ہے نظام زندگی. نظام زندگی کو سمجھنا بہت آسان ہے. مچھلی اگر پانی سے باہر نکال دی جائے تو مچھلی نے اپنا نظام زندگی چھوڑا، اس لیے اس کی زندگی بھی ختم ہو گئی. جنگل میں رہنے والا شیر راجا ہے. کہاں کا؟ جنگل کا. شیر نکل کر انسانی آبادی میں آ جائے، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو کے رہے گا. انسان چھوڑ دیں گے. نہیں سمجھا تمہاری بات؟ بہت سیدھی بات بتا رہا میں آپ سے. ایک ہے زندگی، دوسرا ہے نظام زندگی. آپ کے گھر بنے ہو، اس میں سارے انتظام ہو، آپ نے MCB لگا رکھی ہو، اور آپ کی MCB میں کہیں سے کوئی فالٹ آ جائے، آپ توجہ نہ کریں، ایسے ہی دکان چھوڑ کے چلے جائیں، اور اگر اس فالٹ نے شارٹ سرکٹ پیدا کر دیا تو دکان کا رکھا ہوا کوئی سامان پھر صحیح سلامت نہیں بچے گا. بچے گا؟ نہیں بچے گا. کیوں؟ آپ نے نظام زندگی پر توجہ نہیں دی. شیر نے اپنے نظام زندگی پر توجہ نہیں دی. چیٹی بلوں کے اندر کنارے کنارے جائے، اپنی غذا لا کے بل میں چلی جائے، نظام زندگی کے بچی رہے گی. اگر یہ انسانوں کی چلتی پھرتی فرشوں پر آ جائے، یا تو جھاڑو سے رون دی جائے گی یا انسانوں کے پیروں سے رون دی جائے گی. زندگی نظام زندگی کے تابع ہے، نظام زندگی زندگی کے تابع ہے. نہ زندگی چھوڑی جا سکتی ہے بغیر نظام زندگی کے، نہ نظام زندگی چل سکتا ہے بغیر زندگی کے. مجھے آپ ایک بات بتائیے، یہ آپ کے ملک میں چل رہے ہیں، یہ نظام زندگی ہے. ساری چیزیں مہیا کر دیجئے، جنریٹر میں تیل بھی ڈال دیجئے، جنریٹر میں ہینڈل الٹا لگا دیجئے، سیدھا نہیں الٹا. یہ نظام زندگی چلے گا؟ چلے گا؟ ٹھیک. آپ جانا چاہتے ہیں لکھنؤ، سیتاپور سے لکھنؤ، آپ ٹرین پر بیٹھے، وہ جو جائے شاہجہاں پور، بس میں بیٹھے جو جائے شاہجہاں پور، آپ سفر کر رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن آپ کا نظام زندگی مخالف ہے، منزل پر نہیں پہنچے. اسی لیے نظام زندگی کو قرآن نے کیا کہا؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات التائبون العابدون الحامدون السائحون. تفسیرات ہے قرآن پاک میں. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. اسی نظام زندگی پر اللہ نے، جس نے نظام زندگی سمجھا، اللہ نے تعریف کی ان
انہ لحلیم اوّاہ منیب. قرآن نے استعمال کی ہی آیتیں. قرآن نے اپنے نیک بندوں کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں, اتنے پیارے پیارے الفاظ. قرآن پڑھی تو معلوم ہوگا. قرآن پڑھی جائے زندگی نہ بدلے نہیں ہو سکتا. ہم نے قرآن پڑھی تھوڑی ہے, قرآن کی خوانی کی ہے خوانی, جس سے جلیبی اور چنے اور چائے اور مٹر اور پکوڑی ملی ہے. ہم نے قرآن کہاں پڑھی ہے؟ اور آپ مولویوں پہ نہ ہنسیے, قرآن خوانی کے ذمہ دار قوم ہے, مولوی نہیں ہے. مولوی تو یہ چاہتے ہیں کہ قرآن خوانی سے بہتر ہے کہ آپ روزانہ ہمارے پاس آئیے, ایک آیت سیکھیے, اس کا ترجمہ سیکھیے. لیکن آپ کون سے کہتے ہیں وقت نہیں ہے, تم ہمارے ابا کی برسی پر آؤ, یہاں تم قرآن کی خوانی کرو. ہو رہا قرآن کی خوانی. مجرم قوم کے علماء ہیں, علماء نہیں ہیں, عوام ہیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا, طے کرو کہ نظام زندگی کیا ہے. اب آخری بات سنو. نظام زندگی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول, یہ ہے نظام زندگی. نہیں سمجھے؟ یعنی اللہ کے نظام رسول کے نظام کے مطابق ہے تو یہ ہے نظام زندگی. اور اگر یہ نظام اللہ اس کے رسول کی منشا کے مطابق نہیں ہے تو یہ نظام کون سا ہے معلوم ہے؟ جس کو قرآن نے بیان کیا, وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اور نظام زندگی میں نے پہلے بھی کہا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. یہ ہے نظام زندگی. تم کبھی قرآن سے پوچھو نظام زندگی کیا ہے, قرآن تمہیں بتائے گا نظام زندگی کیا ہے. ہم نے قرآن سے کہاں پوچھا کہ نظام زندگی, ہم تو نظام زندگی خود بنائے بیٹھے ہیں. نظام زندگی ہے حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. یہ ہے نظام زندگی. نظام زندگی ہے قد قامت الصلاۃ. یہ ہے نظام زندگی. ہمیں بتائیے مسجد میں کہا جا رہا ہے قد قامت الصلاۃ, اور ہم بیٹھے ہیں. قامت الصلاۃ کا ترجمہ ہوتا ہے کہ مسجد نمازیوں سے بھر چکی ہے. کہا جا رہا قد قامت الصلاۃ, اور ایک امام صاحب اور بیچارے ایک دو پیچھے کوئی آئے تو ٹھیک. علماء سے پوچھے قد قامت الصلاۃ کا ترجمہ پورا نہیں ہوا. قامت السوق, بازار چل پڑی. قامت دکان چل پڑی. قامت تجارت چل پڑی. اس کو کہتے ہیں قامت. ترجمہ تو سنیے قرآن سے. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, قد قامت الصلاۃ. اگر بیچارہ امام کہتے امام جب سلام پھیرے تو مقتدیوں کی نیت کرے, تو کرے کس کی؟ پہلے دائیں بائیں کوئی ہو تب تو اس کی نیت کرے کس کی؟ السلام علیکم, السلام علیکم. پھر بھی سوچا کہ چھوڑو, پھر رہنے دو, ایسے چلو. کوئی ملتا بھی ہے دائیں بائیں. میں آپ حضرات کی بات نہیں کرتا, آپ نیک ہیں. حالات بہت بدتر. لوگوں نے مسجدیں ویران کر دی, لوگوں نے مکتب مدرسے ویران کر دیے. اللہ کی قسم اگر انا نحن نزلنا الذکر کا اعلان نہ ہوتا تو یہ علماء آپ کو کبھی نظر نہ آتے. یہ اللہ کے اس وعدے کی زندہ دلیل ہے. اللہ نے کہا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ اللہ کے نظام ہے. اللہ جب تک چاہیں گے یہ رہیں گے, جب اللہ چاہیں گے علماء کو اٹھا دیں گے. اور ایک عالم کا دنیا سے چلے جانا, 20-30-40 سال کا تقویٰ چلا گیا, 30-40 سال کا صبر چلا گیا, 30-40 سال کی سنتوں کا پیروکار چلا گیا, 30-40 سال کے اللہ کی تعریف بیان کرنے والا چلا گیا, 30-40 سال اللہ کے نظام کو سمجھانے والا دنیا سے چلا گیا. ایک عالم کا چلا جانا مسلمانوں کی بربادی میں کیل سے ٹھک جانا. لیکن ہماری صحت پہ اثر پڑتا کہ عالم مر جائے. کسی عالم کے مرنے جینے سے ہماری صحت پہ اثر پڑتا نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ ہم نے علماء کو وہ مقام ہی نہیں دیا. تو یاد رکھیے اس طرح کی بیتوکی باتوں سے خود کو بچائیے, انشاءاللہ بچائیں گے. طے کر دیجئے زندگی تب تک ہے جب تک یہ نظام زندگی کے تابع. یہ بھی یاد رکھیے نظام زندگی چلتا رہے گا, زندگی ختم ہو جائے گی. مثلا ہم نے جس کا وقت آ گیا, یہی ہوا جو چل رہی ہے یہی زندگی دے رہی ہے. کسی ایک کے حق میں ہوا رک گئی, زندگی ختم ہو گئی. ہوتا نہیں ہوتا. اس لیے نظام زندگی صرف ایک ہے, وہ قرآن پاک ہے.
آسانی سے سمجھیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے نظام زندگی. اے اللہ آپ کے علاوہ ہے کون؟ آپ ہی تو ہیں. ہم آپ کی عبادت کو تیار بیٹھے. اہدنا الصراط المستقیم. آپ سے بس اتنی التجا ہے وہ راستہ عبادت کا دیجیے گا جس سے آپ مل جائیں. ہم آپ کو تلاش رہے. مسلمان کس کو تلاشتا ہے نماز میں؟ مسلمان کس کو تلاشتا ہے حج میں؟ مسلمان کس کو تلاشتا ہے بیت اللہ میں؟ مسلمان کس کو تلاشتا ہے تلاوت میں؟ مسلمان کس کو تلاشتا ہے ذکر میں؟ اللہ کو نہیں تلاشتا. دکان پہ آپ کیا تلاشتے ہیں؟ پیسہ. سیدھی بات ہے. اس میں بہت زیادہ قابلیت میں جھاڑیے گا کہ نہیں ہم سنت کے مطابق تجارت کر رہے ہیں. اپنی جیب میں رکھیے تجارت. آپ دکان جاتے ہیں تاکہ پیسہ آئے, کھیت جاتے ہیں تاکہ پیسہ آئے, کام پر جاتے ہیں تاکہ پیسہ آئے. ہر کام کا ایک مقصد ہے. عبادت کا مقصد اللہ کی ملاقات, اللہ کی ملاقات. اور آدمی اس سے ملنا چاہتا ہے جس سے دل لگا ہوتا ہے. اگر دل اللہ سے لگا ہوگا تو اللہ سے ملاقات کے لیے آدمی تیاری بھی کرے گا. اور دل ہی نہیں لگا ہے ان سے, دل لگا موبائل میں, دل لگا ناچ گانے میں, دل لگا گالی گلوچ میں, دل لگا چاٹ پکوڑی میں, دل لگا ناشتے بریانی میں, دل لگا کھانے پینے میں. بڑی آسانی کے ساتھ جس قوم کے مقدر میں راتوں کا جاگنا اللہ کے لیے تھا, تتجافا جنوبهم عن المضاجع الذين يذكرون الله قياما وقعودا وبالاسحار هم يستغفرون. جس کی یہ فضیلتیں ہیں کہ رات مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن ہائے مسلمان, رات میں اگر کسی کو چائے نہ ملے تو مسلمانوں کے محلے چلا جائے, چائے بھی مل جائے. رات میں کھانا نہ ملے, مسلمانوں کے محلے چلے جائے, بریانی بھی مل جائے گی. جن محلوں کی پہچان یہ تھی کہ ان کو اللہ مل جائے, ان محلوں میں غیر مسلم آتے ہیں چائے پینے, بریانی کھانے, ناشتے اڑانے, انڈا رول, کباب رول اڑانے. یہ حال ہو گیا ہے قوم کا. جن کی پہچان قرآن میں کچھ اور لکھی ہے اور ہاتھ سامنے کچھ اور ہے. اس لیے بس میرے بھائی, اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے تو معذرت ہے. حضرت مولانا محمد نوشاد صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے مجھ سے جب یہ بات کہی تھی آنے کے لیے, یوسف صاحب نے جو دعوت کی ہے, اللہ آپ کی دعوت کو بہت برکت دے. ایک دعوت اس لیے ہوئی تھی کہ یوسف ایک معزز شخصیت ہے, یوسف پر لگا ہوا الزام غلط ہے. ہوئی تھی ایک دعوت نہیں ہوئی تھی حضرت. ایک دعوت اس لیے ہوئی تھی, میں تقریر کر چکا ہوں, ایک بات کے بعد ختم کر رہا ہوں. ایک دعوت اس لیے کی گئی تھی کہ یوسف پر جو الزام لگا ہے نا وہ غلط ہے. اس نے کیا کہ دعوت کر دی شاندار, سب کو تھما دیا چاقو اور سب کو تھما دیا پھل, اور کہا لو گیا کھاؤ. اور جیسے ہی کھانے کے لیے انہوں نے چاقو رکھا پھل پر, ویسے ہی یوسف علیہ السلام کو جلوہ دکھا دیا. قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ. ارے توبہ, جو کہتے ہیں ہمارے یہاں, کہتے ہیں ہمارے یہاں سڑکوں پہ گھوم گھوم کے آوارہ لوگ ہپی کٹ لیے, کٹو کر بال رکھے, 12 بجے 2 بجے 1:30 بجے گھومتے ہیں سڑکوں پر, ٹیوشن کے ٹائم پر, اسکولوں کے ٹائم پر گھومتے ہیں. وہ دل کو میں کہہ رہا ہوں, گھوم رہے ہوتے ایسے لوگ بنا رہتے ہیں جیسے جمال پوچھ لیا ہے کسی نے, بےہودے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں. اب جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے, جب کہاں چاقو کہاں پھل, فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, جب پھل پر چاقو چلنے کے بجائے ان کے ہاتھوں پہ چلا گیا. قرآن نے کہی یہ بات. پھر انہوں نے کہا کہ لیکن یوسف علیہ السلام سے کیا کہا, کتنے الزام لگے نہیں لگے. یوسف علیہ السلام کے دوست نے جس نے خریدا تھا کہ یوسف آج بنا تھا, یوسف معاملات اللہ پہ چھوڑ دو, معاملات کس پر چھوڑ دو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمانوں, اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑنے کے عادی بنو. لیکن چھوڑو گے تب, تم وکیل پر تب معاملہ چھوڑتے ہو جب پوری فائل تیار کر لیتے ہو, پیسہ دے دیتے ہو, انتظام کر دیتے ہو, تب وکیل پر فائل چھوڑتے ہو. ڈاکٹر کے پاس نسخہ تب چھوڑتے ہو جب ڈاکٹر سے پورا مشورہ کر لیتے ہو. نہ تم نے اللہ سے مشورہ کیا, نہ اللہ کو اپنی فائل دی, نہ اللہ سے تم نے کوئی بات کی, چھوڑ دو گے اللہ پہ مقدمہ.
یعنی بیڑی پیے جا رہے ہیں، ناچ گانا دیکھے جا رہے ہیں، عیاشی کیے جا رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیا، بہت مارے جا رہے ہیں۔ اسی وکیل کے بعد تمہارے خلاف مقدمہ ٹوٹ گیا۔ اگر اللہ پہ معاملہ چھوڑنا ہے تو اپنے آپ کو ان خلوق السن میں کافر کرنا، ایسے تھوڑی ہو جائے گا۔ تو ایک دعوت یوسف علیہ السلام کی عزت کے لیے ہوئی تھی، عزیز علی صرف بیوی ایک تھی، تفصیلات میں نہیں جاتا، تو آپ پڑھے لکھے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے قصہ میرے خیال سے سارے مسلمانوں کو یاد ہے، جب آنی مسلمانوں سے کہو یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ڈھیر سنا دیں گے، تفسیر قرآن کی آیات سے سنا دیں گے، وہ بتا دیں گے کہ قرآن پڑھتے سال میں کہاں بار ہے، وہ بتا اب تو یہ کہتا ہوں میرے مدرسے کے بھیا قرآن خانی کر رہے ہیں اور گھر کے بھیا چار ناشتے کا انتظام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی قرآن خانی میں گیا تو میں نے کہا تم کہاں تھے کہ میرے چائے ناشتہ کرے گا، بیٹھ کر قرآن پڑھو، میرے ساتھ چائے ناشتہ دیکھا جائے گا، کہ نہیں آپ پڑھیے، میں جان گیا کہ اس کے بس کا نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا تم خالی انگلی پھیر تو پڑھوا بچے سے دیں گے، ٹینشن نہیں لو، لیکن لگا ہوا تھا میرا منہ، اس نے کچھ بولا نہیں۔ دوسرا ہوتا تو کہتا آنکھ سے ان کے چندہ کٹ بند، چندہ کٹ، چندہ بہت کٹ ہوتا ہے، ان مولسا کا چندہ کٹ، ان مولسا کا چندہ کٹ، ایسا جیسے یہ خدا نازک ہے کہ چندہ کٹ، تمہارے چندہ کٹ سے کٹ گئے اس دنیا میں، سارے مدرسے بند ہو گئے۔ تمہارا کبھی جب PVR میں گئے تم، سنیما ہال میں گئے تم، تو تم نے نہیں کہا یہ ٹکٹ کٹ، تو تمہارے بلیک میں دے دو، لے تب تو ہو گیا۔ اب تو کسی اور بات کرنے لگے 8 بجے کے بعد انٹری بند ہے، پیچھے سے ہاں 2000 ایکسٹرا لا مل گیا ٹکٹ، بات قلم میں چلے گئے۔ تو کسی اب نہیں بتاؤں گا زیادہ ہو جائے گا، لاکھ اس کا مطلب تم کیسے جانتے ہو؟ ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں، تم کیسے جانتے ہو؟ ہم تو جانتے ہیں، ہم تو اس لیے جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک نبیوں کی تاریخ میں قوموں کی تباہی کے اسباب لکھے ہوئے، یہ سب لکھا ہے، پڑھو اس میں۔ ناچ گانے بھی تو تھے، خرافات و شراب بھی تو تھی، نشے بھی تو تھے، لڑکی بازی بھی تو تھی، عشق و معاشرہ بھی تو تھا، اسی میں تو سب برباد ہوئے۔ بس میرے بھائی ان خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھو، پاک کرو، اپنے سر کے بالوں سے پیر کی کھال تک اپنے آپ کو پاک کرو۔ اللہم اجعلنی فی عینی وفی قلبی وفی سمعی نورا وفی جسمی نورا، اس طرح کی دعائیں موجود ہیں۔ اے اللہ میرے سر سے پیر تک سب نورانی بنا دیجئے، یعنی ایسا نور جس قرآن کو نورا یمشی بہ فی الناس، ایسا نور کہ جب ہم ہاتھ اٹھائے تو آپ یاد آئے، جب ہم سوچے تو آپ یاد آئے، جب ہم یاد کریں تو آپ یاد آئے، جب ہم دیکھیں تو آپ کے جلوے نظر آئے، جب ہم آنکھیں کھولیں تو آپ کے جلوے بکھرے ہوئے دکھائی دیں، جب ہم کچھ بولیں تو قرآن بولیں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، جب ہم کچھ کریں تو کچھ کریں۔ دعا کیا کرو، اپنے لیے دعا کرو، اپنے لیے۔ تو ایک دعوت یوسف علیہ السلام کے عزت کے لیے بھی تھی۔ باقی فضیلت والی حدیث سے علماء سنائے ہوں گے، اطعموا الطعام واتقوا الاتقیاء، جب تمہیں کھلانا پلانا ہو تو بڑھیا لوگ ڈھونڈ لو، اور دنیا میں علماء سے بڑھیا اگر کوئی تم کو دکھتا ہے تو تم جاؤ۔ عالم سے بہتر کوئی ہے؟ کوئی؟ صرف یہی بیٹھ کے کہہ رہے ہو، کرسی چھوڑنے کے بعد بہت مشکل ہے اس بات کا اقرار کرنا، پھر تو کہو گے وہ پوری بات تم نہیں سمجھے جو کہہ رہے تھے مولانا۔ بات یہ کوئی بات مولانا صاحب کے لیے نہیں ہے، ان میں جو خرابی تم جان جاؤ ہوش ہو جائے، وہ ایسا کراتے کہ ہوش ہو جائے۔ ایسی یار کب چھوڑو گے یار علماء سے دشمنی، کب چھوڑو گے اپنے علماء سے نفرت، کب چھوڑو گے اپنے علماء سے بغض؟ ہاتھ جوڑ کے معافی کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، اپنے علماء کی عزت کرنا سیکھ لو۔ جو اپنے علماء کا احترام نہیں کرے گا، اللہ کی قسم وہ رسول کا طریقہ تو نہیں پا سکتا۔ رسول کا طریقہ کہاں ہے؟ علماء کے پاس۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ مولانا ندوی صاحب لڑکے کا آپریشن آنکھ پھٹ گئی لکھنؤ